أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو. اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 217 سے آیت نمبر 220. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل قتال یعنی جہاد سے متعلق احکامات نازل ہو چکے تھے. اللہ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے پر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا. ممکن ہے کہ تم اسے ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہت ساری چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے ناپسند، تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اب یہاں اسی ضمن کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے، اسلام میں تاریخ کے کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں،
साल भर के अंदर, और इनमें 4 महीना हुर्मत का है। हुर्मत का मतलब ये होता है कि इन महीनों में आम महीनों के मुकाबले में जंग करना, लड़ाई करना या दीगर गुनाह के काम करना बहुत सख्ती से मना होता है। इस चीज़ का पास व लिहाज जाहिलियत में भी लोग किया करते थे, मुशरिकीन, यानी इन 4 महीनों के अंदर लूट मार नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जंग नहीं किया करते थे, और अगर जंग जारी भी है तो उसको रोक दिया करते थे। ये मामला था, ये पहले से चला रहा था, शरीयत का हिस्सा था, और जाहिलियत में चीज़ अपनी जगह के पर बरकरार थी। इस्लाम ने उस चीज़ को बरकरार रखा। अब मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता, फ़ौजी दस्ता तैयार किया, जो ताइफ और मक्का के दरमियान जो नखला है, एक इलाका है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भेजा था, और इनका अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया था। जब ये वहाँ जाने लगे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक बंद लिफाफा दिया और कहा कि इस लिफाफे को 2 दिन के बाद खोलना। चुनांच जब इन लोगों ने 2 दिन का सफ़र तय किया, सफ़र तय करने के बाद उस तहरीर को खोला गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि जब मेरी ये तहरीर पढ़ो तो उसके मुताबिक आगे बढ़ते जाओ, यहाँ तक कि मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में उतरो, वहाँ कुरैश के काफ़िले की घात में लग जाओ और हमारे लिए उनकी ख़बरों का पता लगाओ, यानी वो काफ़िला किस मकसद से निकला हुआ है, उसके साथ साथ सामान क्या है, कितने अफराद हैं, पूरी मुकम्मल तफसील उस काफ़िले के ताल्लुक़ से फ़राहम करना है। चुनांच हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये बैहक़ी की रिवायत में है, मन कान लहू रग़बतन फ़ी शहादा फ़लयंतलिक मइया, कि जो शहादत अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, उसका शौक़ है, हमारे साथ चले। फ़इन्नी माज़िन लिअम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नाफिज करने जा रहा हूँ। वमन करिहा फ़लयरजिअ, और जो इस चीज़ को नापसंद करता है वो यहीं से लौट जाए। फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द नहानी अन उस्तुकरहा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। मजबूर करने का मतलब क्या है? आदमी दिल लगाकर वो काम नहीं कर रहा है, जब नीयतों में इखलास नहीं, दिल उसकी तरफ मायल नहीं, तो काम करने का फ़ायदा क्या? चाहे वो नमाज हो या कोई भी इबादत या जिहाद, अगर उसमें दिल लगा ही नहीं है, नीयतों में इखलास ही नहीं है, तो फ़ायदा मंद नहीं होगा। साफ कहा कि मुझे मजबूर करने से मना किया है। तो चुनांच सारे लोग उनके साथ हो लिए, यानी 8 के 8 उनके साथ ही आगे बढ़े। अब रास्ते में मसला ये हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका ऊँट खो गया। चुनांच थोड़ा पीछे रह गए। आगे जाने के बाद कुरैश के एक काफ़िले का गुज़र हो रहा था, जिसमें जो किशमिश, चमड़ा और दीगर सामान तिजारत लिए हुए था, और काफ़िले में अब्दुल्ला बिन मुगीरा के 2 बेटे उस्मान और हकीम भी थे, और उसके साथ अम्र बिन हज़रमी भी था, और हकीम बिन कैसान। ये सारे लोग उस काफ़िले के अंदर थे। अब यहाँ मशवरा किया गया। मशवरा किस बात के पर किया गया कि इस काफ़िले के साथ क्या किया जाए। अगर आज आखिरी तारीख़ है रजब की और ये हुर्मत का महीना, इसमें हम किसी के पर हमला नहीं कर सकते। अगर हम आज इस तारीख़ का इंतज़ार करेंगे तो अगला दिन जब आएगा तब तक ये काफ़िला हमारी रेंज के बाहर निकल चुका होगा। अगर आज हमला करते हैं तो हुर्मत वाला महीना है, इस एतबार से इनके पर हमला नहीं कर सकते, और अगर कल हम इन लोगों के पर हमला करेंगे तब तक ये हमारी रेंज के बाहर होंगे और हम इनके पर हमला नहीं कर पाएंगे। चुनांचो मशवरा ये हुआ कि इस काफ़िले के पर आज ही हमला कर दिया जाए। हुर्मत का महीना है तो क्या हुआ, अगर हम कल का इंतज़ार करेंगे तो ये हमारे हाथ के बाहर निकल चुके होंगे। चुनांच इन लोगों ने उसके पर हमला किया और उसमें अम्र बिन हज़रमी को तीर मारकर ख़त्म कर दिया। बकिया लोगों को कैदी बनाया और सारा मालो असबाब। लेकिन इसमें जो नौफल था
یہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مکہ والوں کو اس قافلے کے تعلق سے خبر دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر لگی، اصحاب کرام واپس آئے، تو آپ اس کے بارے میں توقف اختیار کیا، خاموش رہے کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ حرمت کے مہینے میں یہ حملہ ہوا ہے، خلاف شریعت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہی جو سوال ہو رہا تھا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا، حرمت کے 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، دیگر گناہ کے کام کرنا سختی سے منع ہے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مہینوں کا احترام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان کو ہی صحیح طور پر پتہ نہیں کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اکثر مسلمانوں سے اگر آپ سوال کریں گے حرمت کے 4 مہینے کون سے ہیں، نہیں بتائیں گے، اور اگر بتا بھی دیے تو مطلب کیا ہے، مطلب نہیں بتا پائیں گے کہ ان مہینوں میں حرمت یعنی احترام کا مطلب کیا ہے۔ ایک عام بات ہے، جیسا کہ رمضان المبارک، یہ عام مہینوں کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اس میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے، اس مہینے کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی ان 4 مہینوں کا احترام گناہوں سے بچ کر کیا جاتا ہے، یعنی عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ سختی کے ساتھ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اب جب مشرکین نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا اور تانا دینا شروع کیا، دیکھو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پر چلنے والا کہتے ہیں، اور حرمت کے مہینے میں یہ لوگوں کے جان مال کے پر، قافلوں کے پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ اعتراض شروع ہوا۔ یہ اعتراض ان کا اپنی جگہ پر بجا تھا کہ حرمت کے مہینے میں مسلمانوں کو اس کے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے جان بوجھ کر نہیں، بلکہ ان کے سامنے مجبوری کی ایک کیفیت تھی کہ آج اگر ہم حملہ نہیں کریں گے تو اگلے دن یہ قافلہ نکل جائے گا، مجبوری والا مسئلہ تھا۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں نے اس کے پر حملہ کر دیا۔ اب قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ حرمت کے مہینے کے تعلق سے آپ کو تانا دیتے ہیں، ذرا غور کیجئے یہ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی کسی کو مسلمان نہیں بننے دیتے، اور اللہ کی راہ میں جتنی رکاوٹیں بن سکتی ہے ساری رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام ہوا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ مسجد حرام کے پر باقاعدہ مسلمانوں کے تعلق سے میٹنگ کر کے، مشورہ کر کے پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی مسلمان نہ تو کعبۃ اللہ میں آ سکتا ہے، نہ حج ادا کر سکتا ہے، نہ عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مشرکین نے باقاعدہ پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے، میٹنگ کر کے مسلمانوں کے خلاف پابندی لگا دی، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح پابندیاں مسلمانوں کے پر کسی نہ کسی صورت میں لگتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز جو بیان کی گئی، ٹھیک آج کعبۃ اللہ کے پر پابندی نہیں لگ رہی ہے، لیکن مشرکین مسلمانوں کے تعلق سے ایسی ایسی پابندیاں ملکوں کے پر لگائیں گے، کہیں ادویات کی پابندی لگتی ہے، کہیں غذا کی پابندی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے فلسطین کا جو ایک معاملہ ہے، وہاں پر بھی دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایسی جگہ روک دیا گیا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ ایک طرف اگر وہ جاتے ہیں تو اسرائیل ہے جہاں انہیں جانے کی اجازت نہیں، اور دوسری طرف انہیں جانے کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے، سمندری علاقہ ہے، اور وہاں کی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا، جائیں تو کہاں جائیں۔ میں نے خطبہ جمعہ میں کچھ اشارات آپ لوگوں کو کیے تھے، یہ مشرکین کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ مسلمانوں سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی اسے ہوا بنائیں گے، اور وہ خود کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آج بھی وہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ چند راکٹ مارے گئے، ساری چیزیں کی گئیں، لیکن 1948 سے برابر مسلمانوں کے پر، فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ کوئی باتیں نہیں کرے گا۔ جب کہ
یہ اس کے بارے میں تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جتنا نقصان مسلمانوں کو شیعہ، روافض اور ان لوگوں سے وابستہ جو لوگ ہیں، تحریکی کہیے، اخوانی کہیے، ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا۔ یہ باقاعدہ اسرائیل کو فراہم کرتے ہیں مواد، جواز، کہ ہاں دیکھو ہم تمہارے پر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، تم مسلمانوں کے پر حملہ کرو، اور ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سنی مسلمانوں کو۔ یہاں تک کہ باقاعدہ آپ کو حیرت ہوگی، ویڈیوز اس بات کی موجود ہے کہ حماس کے ایسے لوگ جو فلسطین کے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ بلڈنگ خالی کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کو کال کرتے ہیں کہ ہم نے بلڈنگ خالی کر دی، آپ حملہ کر دو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ اسرائیل اور حماس لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر سنی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، باقاعدہ کیمپ لگایا گیا تھا، جو پیچھے آپ کو پتا ہوگا صابرہ شتیلہ جو کیمپ لگا تھا، یہاں باقاعدہ اسرائیلی فوجوں کی نگرانی کے اندر شیعہ و روافض نے سنی مسلمان عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی، جان و مال ہر چیز کے پر حملہ کیا۔ آج عراق کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجائی گئی؟ لوگ کہتے ہیں عراق، لیکن اس میں خاص ٹارگیٹ کیا گیا سنی مسلمانوں کو۔ آپ بات کرتے ہیں ملک شام کی، سیریا کی، ٹارگیٹ کیا جاتا ہے خاص طور سے سنی مسلمانوں کو۔ یہ حقیقت میں وہ جنگ ہے جو روافض، اخوانی اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں سنی مسلمان، حقیقت میں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں، ان کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، لوگ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل سے کہیں زیادہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ تک تعداد پہنچتی ہے جو شیعہ اور روافض اور اخوانیوں کی بنیاد کے پر سنی مسلمانوں کی جان گئی۔ عراق کی بات کیجئے، اس کے علاوہ افغانستان کی بات کیجئے، اس کے علاوہ آپ سیریا کی بات کیجئے، فلسطین کی بات کیجئے، ہر جگہ آپ کو یہ آستین کے سانپ ملیں گے اور یہ یہود کے ساتھ ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ایران حملے کی دھمکی دیتا ہے، تو حملہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ بڑی بات کہتا ہے ایران کے تعلق سے، تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ صرف بیان بازیاں ہیں، اور اس کے بعد خبریں ایسی مسلمانوں کے درمیان لا کر پیش کریں گے جو ان کے نفسیاتی تسکین کے لیے ہوگی۔ آپ دیکھیے پہلے خبریں کیسی آئی، مسلمان خوش، چلو ٹھیک ہے، اگر چند اسرائیلی مر گئے تو کیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا؟ انہوں نے لاکھوں کو مار دیا ہے، اس کے بارے میں کون فکر کرتا ہے؟ یہ وہی اخوانیت ہے، رافضیت ہے جو آج مسلمانوں کے ساتھ ننگا ناچ رہے ہیں۔ ہر چیز کے پر حملہ کرنے، مسلمانوں کے خلاف جواز فراہم کرنے میں یہ پیش ہوں گے۔ اگر اسرائیلیوں نے چند لاکھ مسلمانوں کو مارا ہے تو یہ بہت تھوڑی تعداد ہے رافضیوں، اخوانیوں کے مقابلے میں۔ ابھی ایک باقاعدہ میں رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں، یہ حماس کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ، شریعت کا نفاذ کرنے والا۔ ایک مسجد کے امام صاحب یہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے آپ لوگ جب یہاں قابض ہو چکے ہو تو شریعت کو نافذ کیجئے۔ جب شریعت کو نافذ کرنے کی بات آئی، یوسف القرضاوی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، اخوانیوں کا ایجنٹ سرگنا تھا، مفتی۔ جب اس سے فتویٰ پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، اسلام نافذ کرنے کا بھی وقت تو نہیں ہے، شریعت نافذ کرنے کا وقت تو نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو مار دو۔ یہ ہے ان لوگوں کے یہاں ذہنیت، یہ سنی مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ اور ہوا کیا، اس مسجد کے اندر عین جمعہ کے موقع پر گھس کر امام صاحب کو بھی مارا گیا، سارے مصلیوں کو مارا گیا اور عورتوں کو بھی مار دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، چن چن کر ان گھروں کے اندر گھس کر فلسطین کے اندر سنی مسلمانوں کو مارا گیا جو شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہ حماس کوئی اسلامی تنظیم یا شریعت نافذ کرنے والی، مسلمانوں کو فائدہ دینے والی تنظیم نہیں ہے، یہ رافضیوں سے اور اسرائیلیوں سے ملی ہوئی ہے۔ پیچھے داعش کا بھی معاملہ ہے، لوگ بڑے خوش ہو گئے، لیکن بعد میں ساری خبریں آئیں کہ اس کو حقیقت میں امریکہ نے تیار کیا تھا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی جیل سے نکلتا ہے، غیر مسلم تھا، ابھی وہ ایک دن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، دوسرے دن جا کر داعش میں مل گیا۔ انہیں باقاعدہ ٹرینڈ کر کے بھیجا جاتا ہے، خبریں جو حقیقی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچائی جاتی ہیں، حقیقی خبروں کو روکا جاتا ہے، اور اسرائیلی میڈیا، یہودی میڈیا جو چاہتا ہے وہ ہمارے درمیان آتا ہے۔ اب یہاں یہودیوں کے درمیان بھی ایک بڑا فرق یاد رکھیے۔
آپ اگر خبریں سنتے رہتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے ہاں جیسا کہ غیر مسلموں کے یہاں ہندوازم کے ماننے والے لوگ ہیں، اس میں ایک تھنکنگ ہے، فکر اور نظریہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہندوتو کہا جاتا ہے، ایسے ہی یہودیوں میں ہے کہ باقاعدہ جو کٹر مذہبی سوچ رکھنے والے ہیں وہ زائنسٹ ہیں۔ اگر ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں تو حیران رہ جائیں گے۔ ان لوگوں کی جو مذہبی کتاب جسے وہ تورات کا ترجمہ اور تشریح کہتے ہیں، اس کے اندر چند ایسی چیزیں جس کو بیان کر دیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب واقعی دہشت گردی کی، ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے تو وہ یہودی مذہب ہے۔ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ تلمود کے اندر باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یہ سب کے سب سور اور بندر کی طرح ہے، انہیں انسانی شکل صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔ یہ سوچ کون رکھتا ہے کسی انسان کی یہ سوچ کسی مذہب کے اندر آپ کو ملے گی، لیکن یہود کے یہاں ان کی مذہبی کتاب کے اندر یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے، تلمود کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، کہ دنیا کی جتنی زمین ہے حقیقت میں اس کا مالک یہودی ہے۔ اب یہ جہاں چاہے جیسے چاہے اس زمین کے پر اپنی ملکیت جتائیں، لوگوں سے چھینیں، ان کی جان مال کے پر حملہ کریں۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گری پڑی چیز جس کو ہم گمشدہ یا لقطہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے اگر کسی یہودی کو ملتی ہے تو دیکھے قریب میں کون سی بستی ہے، اگر یہودیوں کی بستی ہے تو اعلان کرنا چاہیے، اور اگر یہودیوں کی بستی نہیں ہے تو وہ چیز اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ یعنی بنیادی طور کے پر ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم حاکم ہیں اور بقیہ تمام کے تمام ہمارے غلام ہیں، اور انہیں ہماری غلامی کرنے کے لیے انسانی شکل دی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سور اور بندر کی طرح ہیں۔ یہ سوچ اور نظریہ ان لوگوں کا، ان کی سوچ یہ ہے کہ پوری زمین کے مالک وہ ہیں، ان کی ملکیت، ان کی پراپرٹی ہے، ہر جگہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں، اور اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ یہ فلسطین کے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے نقشے کے اعتبار سے اطراف کے بہت علاقے بھی شامل ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ آج ہمیں بظاہر لگ رہا ہے وہ غالب ہے، لیکن حیرت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بیت المقدس کی جگہ کے پر مسلمانوں کی ہی حکومت ہوگی، ملک شام میں بھی مسلمان ہی ہوں گے، انہی کی حکومت ہوگی۔ آج بظاہر لگ رہا ہے کہ مسلمان پسپا ہے، لیکن اللہ انہیں غلبہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال اس ضمن میں بیان کرنے کا میرا مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ایک غلطی، اور یہ کون سے لوگ آج جو مسلمانوں کی غلطی بتائی جا رہی ہے حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر سازشی انداز میں، اس لیے کہ نتنیاہو کے بارے میں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، اور بھرشٹاچار کرپشن کے اندر انتہائی خطرناک طریقے سے ملوث وہاں کی عوام سڑکوں کے پر ہے، تو ان کے سوچ کو اور ان کے دھیان کو بھٹکانے کے لیے یہ مدعا کھیلا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ہندو مسلم کے نام کے پر، وہاں پر ان لوگوں نے وہ کام کیا۔ نظریہ ایک ہی ہے، مدعے کو بھٹکانا، دھیان کو کنورٹ کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہے۔ یہ گندی سیاست کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ لوگ اتنے کام کرتے، مسلمانوں کی ایک غلطی کے پر اتنا واویلا، لیکن یہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو آنے نہیں دیتے، فتنہ پھیلاتے ہیں، اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی کہنا ہے، آج ہمارے ہاں پیچھے روس اور یوکرین کی جنگ چالو ہوئی، تو یوکرین یہ دفاع کر رہا ہے اور حملوں کا جواب دے رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس کی جنگ آزادی ہے، اپنے علاقے کی حفاظت ہے، وہاں انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ اور یہی کام اگر فلسطینی کرتے ہیں اپنی زمین کے بچاؤ کے لیے، اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے، تو انہیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ جو ہیں ان کو کہیے نا، حماس وغیرہ کو، عام فلسطینی شہریوں کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، وہ مظلوم ہیں۔ دہشت گرد یہ اسرائیلی ہیں اور یہ حماس ہے، یہ پوری رپورٹ بالکل نمایاں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، نورا کشتی ہوتی ہے جو صرف دکھاوے کی لڑائی ہوتی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی نا، وہ حدیث اسی کے پر فٹ ہوتی ہے
کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو امانت دار ہوگا اس کو خائن، اور جو خائن ہوگا اس کو امانت دار۔ ترکی بھی بڑا بڑا بیان دیتا ہے، کرتا کیا ہے؟ یہود باقاعدہ اسرائیل کو اس نے مانا ہے، اس کو مانیتا دی ہے، اس حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ اور جس دن فلسطینیوں کے پر حملے ہو رہے تھے، یہ حضرت اپنے ترکی کے اندر ترکی کے ایک بڑے چرچ کا افتتاح کر رہے تھے عیسائیوں کے۔ کوئی اس کے بارے میں نہیں کہتا، کہتے خلیفہ، یہ خلیفہ ہے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ، منصوبہ بندی ہے۔ اور قرب قیامت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول، ترکی دوبارہ مسلمان فتح کریں گے۔ یہ اسی طرف جا رہا ہے جو اشارہ حدیث کر رہی ہے۔ اصل چیز کتاب و سنت ہے، اور جہاں یہ چیز ہے وہاں امن اور سکون ہوگا، اس لیے کہ مسلمان سازشی نہیں ہوتا۔ مسلمان حکومت میں یہودی بھی بدترین لوگوں کو بھی حفاظت دی جاتی ہے، اور اس کی مثال حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، ان لوگوں کی خلافت سے ملتا ہے۔ دنیا کی سب سے شاندار حکومت۔ اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں حکومت کرنے کا طریقہ بتانا چاہوں، اس کی مثال دینا چاہوں، تو تمہارے سامنے دو مثالیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر یہ چاہے، استطاعت رکھے، تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی ان کی اصل و کوشش یہ ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ وہ نام کے مسلمان رہے لیکن ان کے اندر اسلامی فکر باقی نہ رہے، اسلامی عقیدہ باقی نہ رہے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر باقی نہ رہے۔ آج یہ اغیار کوشش کر رہے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جا رہ سکتا ہے کہ کس طرح ان کے افکار و خیالات آج ہمارے درمیان پنپ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی فکروں کے حامل نہیں رہ گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی اللہ کے دین سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت آ جائے گی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کا عمل دنیا اور آخرت ساری جگہ برباد ہو جائے گا، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری کی کہ مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ اگر کوئی اپنا دین بدل دیتا ہے، مسلمان سے حالت کفر میں چلا جاتا ہے، ارتداد، تو پھر اسے قتل کر دو۔ لیکن یہ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، یہ حکومت اسلامیہ جہاں اسلامی حکومت ہے ان کی ذمہ داری، عام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمان بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، جس بات کی انہیں طاقت ہے، سارے اختیارات ہیں، نماز، روزہ، شریعت کی پابندی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں ہاں، جب ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں، اسلامی سربراہ نہیں، تو اس کے بارے میں باتیں کرنا، ورگلانے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جتنی استطاعت ہے، اگر مثال کے طور پر مسلمان بڑے غریب ہیں، غریب علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو صاحب مال نہیں بنایا، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو جب آپ کو طاقت نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، جتنا ہوتا ہے اتنا کرو۔ جو چیز کے آپ مکلف نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو استطاعت نہیں، جس کے مکلف نہیں، اس کی باتیں کریں گے اور بلا وجہ لوگوں کو پھنسانے اور مزید حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت ہمیں بلا وجہ کہیں اٹیکن، مکہ کے اندر مسلمانوں کے پر کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ابھی پیچھے آیت گزری نا، باقاعدہ اجازت مانگ رہے تھے لیکن اجازت نہیں ملی، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر مشرکین سے جنگ کی جاتی ہے تو جتنے بچے کچھ مسلمان ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیسے آپ کریں گے۔ بس بغیر کسی انجام کی پرواہ کیے ہوئے سرفرے انداز میں اپنے آپ کو اسلام کا بہت چاہنے والا بنا کر مسلمانوں کے لیے مسائل کریٹ کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ حالات دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بغیر ان ساری چیزوں کے اور شرائط کے جو شریعت نے طے کی ہیں اس کے بغیر کسی بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہی ہے، یہ سرفرے لوگ جنہیں اسلام کا صحیح شعور نہیں، تنظیمیں بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو مزید بدنام کرنے کا ذریعہ بنے۔
جب تمہیں اسلامی عقیدے کے بارے میں علم نہیں اور نہ ہی اسلام کے نہج کے بارے میں علم ہے، اصول اور ضوابط کے بارے میں علم ہے، کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں؟ کون سے اسلام کی بات آپ کرتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، ارتداد، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، اسلام کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی کافر اور مشرک مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ارتداد کا بھی ہے، ارتداد کی بنیاد کے پر اس کی ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں آگے ایک اور سوال ہو رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ خمر عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز کو، اسی لیے عورتوں کے دوپٹے کو عربی زبان میں خمار کہا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے اعضاء کو ڈھانک لیتی ہیں۔ اور میسر کہتے ہیں آسان، یعنی آسانی کے ساتھ اس عمل سے دولت مل جاتی ہے یا آسانی کے ساتھ بڑی بڑی رقمیں کھسک جاتی ہیں، اسی لیے اس کو میسر یعنی جوا کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے تعلق سے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے ہیں۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، سوال کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ تھے، پیش حضرت عمر فاروق تھے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ آخر تمام صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اس معاملے میں پیش تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت چلانے کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اور حکومت کا چلانے والا اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ شراب اور جوئے کی بنیاد کے پر سماج میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسائل، شراب کو عربی زبان میں ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام بیماریاں اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ہمارے اخلاق و کردار اور معاملات کو بھی۔ تو حضرت عمر فاروق کا مطالبہ اسی لیے تھا کہ اگر اسے بین کر دیا جاتا ہے تو حکومتی معاملات میں بڑی آسانیاں ہوگی، بہت سارے فتنے، بہت ساری برائیاں اسی کی بنیاد کے پر ختم ہو جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ شراب کے پینے کے بعد ہمارے اپنے درمیان کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ شرابی ہیں اور جس گھر کے اندر کوئی شرابی ہے ان سے پوچھئے کیا کیا مسئلہ ان لوگوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ شراب پینے کے بعد جسمانی اعتبار سے، چاہے آپ کڈنی کی بات کہیے، لیور کی بات کہیے، یہ تو جسمانی نقصانات ہیں جو ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی فوری طور پر ہوتا ہے۔ جسمانی نقصان تو دھیرے دھیرے اور کافی عرصے کے بعد اثر انداز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں اس کے لیور کے پر اثر ہوگا، دھیرے دھیرے مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، اور کڈنی کے پر اثر ہوگا، لیکن انسان کے اخلاق کے پر فوری اثر ہوتا ہے۔ شراب کے پینے کے بعد بد اخلاقی کرنا، گالیاں دینا، اپنی ماں اور بیوی بچوں تک کو مارنا کوٹنا بالکل عام چیز بنی ہوئی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ آج آپ دیکھیے کہ راستے میں آپ جا رہے ہیں، ہائی وے کے پر بہت سارے لوگ شراب پی کر روڈ کے کنارے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا، انسان ہونے کی بنیاد کے پر اسے افضلیت اور شرف بخشا، یہ جانوروں سے بدترین حالت میں پڑا ہوتا ہے، کبھی نالے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ انسان ہے جو شراب کے پینے کے بعد ایسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو روزانہ ملیں گے، یہ شراب کی نحوست ہے جو ہماری عقل کے پر، اخلاق و کردار کے پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو قرآن مجید نے یہ تمہیدی طور پر بیان کیا۔ شراب کی حرمت 3 اسٹیپ میں بھی، پہلے میں یہ بتا دیا گیا، اشارہ تھا کہ اس میں فائدہ کم نقصان بہت زیادہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب نہیں پی سکتے، اور تیسرے مرحلے میں ڈائریکٹ اس کو حرام قرار دیا گیا، جو انشاءاللہ سورہ مائدہ کے اندر آنے والا ہے۔ اور صحابہ نے منہ سے لگی ہوئی شراب کو چھوڑ دیا،
اور کسی بھی نشہ آور چیز کو چھوڑنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اگر بیڑی پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، پوڑی استعمال کر رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے، اس کو چھوڑنا ہے نا، تو دن بھر میں اگر آپ 10 سگریٹ پیتے ہیں یا 10 پوڑی استعمال کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کو کم کیجئے، 1 کم کر کے 9 کیجئے، اس کے بعد 8 کیجئے، 7، ایسے 1 ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، وہ 1 چھوٹتی نہیں ہے۔ انسان وہ 1 سگریٹ یا بیڑی یا پوڑی بہت چاؤ کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ دن بھر میں 1 ہی تو استعمال کر رہا ہو، اور بڑی شوق کے ساتھ اس کے استعمال کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہی چاؤ اور یہی شوق اسے 1 سے 2، 2 سے 4، بلکہ پہلے کے مقابلے میں کہیں بڑا شرابی اور نشیڑی بنا دیتا ہے۔ شریعت ہمیں اس طریقے سے نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتی ہے۔ صحابہ نے کیسے چھوڑا؟ اللہ کا حکم آ گیا، منہ پہ لگی ہوئی شراب تھی، ہونٹوں سے الگ کر دیا، یہی طریقہ ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور اپنی نفسیات سائیکالوجی کو اتنا مضبوط بناؤ کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ساری نافرمانیاں بے حیثیت ہو جائے۔ اتنا مضبوط بنایا گیا انہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کہ صحابہ نے انسان کی جو بڑی طلب ہوتی ہے شراب، اسے چھوڑ دیا ایک اشارے کے پر۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک اگر اس طرح کی چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری اطاعت کا جذبہ اور ایمانی کیفیت بہت کمزور ہے۔ اگر ہماری ایمانی کیفیت مضبوط ہو اور اطاعت گزاری کا جذبہ ہو، بہت آسانی کے ساتھ چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، لگ گئی عادت لگ گئی، لیکن چھوڑنا بہت آسان ہے اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت گزاری کا جذبہ ہے۔ قرآن نے کہا، ایک اصول بتا دیا گیا، یہاں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ فائدہ کم ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں، چھوڑ دو۔ اس شریعت نے یہی اصول ضابطہ بیان کیا ہے۔ ایسے بہت سارے کھیل ہیں، سب منع کر دیا گیا۔ جوا، آج آپ دیکھیے، شراب اور یہ ساری نشے کی چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، جوا اتنا عام کر دیا گیا ہے۔ آپ موبائل جب بھی کھولتے ہیں، یوٹیوب چالو کیجئے، دیگر سوشل میڈیا کے ایپس کو کھولیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر برابر آپ کو جنگلی رمی کے بارے میں، ڈریم 11، ان ساری چیزوں کے بارے میں شوق دلایا جاتا ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے، اور بڑی بڑی شخصیتیں اس کے اندر ملوث ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی جوا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے؟ غور کیجئے گا، جو ڈریم 11 بنائی جاتی ہے، ایک ایک رن کے پر سٹے بازیاں ہوتی ہیں، جوا کھیلا جاتا ہے، ایک ایک پلیئر کے پر، ایک ایک اوور کے پر۔ میچ کی تو بات چھوڑ ہی دیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اپنی ٹیم بنانے کے بعد جو لوگ کھیلتے ہیں، کم سے کم آپ 50 روپے لگا رہے ہیں، 20 روپے جو بھی لگا رہے، پورے انڈیا کے اندر غور کیجئے کروڑوں کی تعداد میں اگر 20 روپے بھی لگا رہے ہیں اور پورے انڈیا میں 1 کروڑ لوگ لگا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ 20 کروڑ روپے ایک وقت میں لگایا جا رہا ہے۔ انعام کتنا دیا جا رہا ہے؟ 1 کروڑ۔ باقی 19 کروڑ کون کھاتا ہے؟ یہ سارے چلانے والے۔ اور اس طریقے سے جوئے کی لت، اس میں بول بھی رہے ہیں کہ اس کی لت لگ سکتی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب پتا ہے کہ نقصان دہ ہے، اس کی لت سکتی ہے، تو اس کے بعد اس کو کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ اس کا اشتہار کیوں لوگوں کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ بڑا المیہ ہے حکومت کا بھی۔ یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سگریٹ کے پر لکھ دیجئے از انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کو استعمال کیجئے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب اس میں لکھا ہوا ہے نقصان دہ تو آپ بین کر دو نا۔ شراب نقصان دہ ہے تو بین کر دو، جوا نقصان دہ ہے تو بین کر دو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز نقصان دہ ہے تو اس کے پاس صرف لکھ کر لوگوں کے درمیان چلنے دیا جائے۔ اسلام میں اگر جو چیز نقصان دہ ہے تو اس کو بننے کے مرحلے میں ہی روک دیا جاتا ہے۔ نہ شراب بننے دیا جائے گا، نہ شراب کے لیے چیزیں مہیا کی جائے گی، بیچنے کی بات بہت دور کی ہوتی ہے۔ جب اس کی بنیاد پر ہی حملہ کر دیا گیا تو آگے معاملات بڑھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ کچھ فائدہ ہے۔ کچھ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شراب کے پینے کے بعد عمومی طور کے پر عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں خوب سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نشے میں ہیں، ان کے کہاں ہوش ہے؟ کچھ جنسی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن نقصانات کتنے بڑے بڑے ہیں اس کا انہیں اندازہ نہیں۔ اس کے علاوہ جوا وہ بھی ہے،
ٹھیک ہے، وقتی طور کے پر اس کسی کو بڑی دولت مل گئی. ہمارے ہاں جیسا کہ لوگ اگر یہ جنگلی رمی کھیلتے ہیں یا ڈریم 11 ان ساری چیزوں میں انہیں 2000 5000 لگ گیا تو بہت شور کے ساتھ اگر لوگوں کو بتائیں گے دیکھو یہ لگ گیا ہے. ماں اتنا جیتا تو کیا اس کے جیتنے کی وجہ سے حلال ہو جائے گا؟ وہ حرام ہی رہے گا. حرام حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہوگا. اور دوسری بات، یہ لوگ اگر 2000 5000 جیتتے ہیں 50,000 گنوا دیتے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ہاں میں 10,000 گنوا دیا 20,000 میرا چلا گیا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے. اگر 1500 روپے کا فائدہ ہوا تو برابر لوگوں کو بتائیں گے. یہ لت ہے. شریعت ان تمام چیزوں کو بین کرتی ہے، صاف اس کے بارے میں منع کر دیا گیا. آگے ایک اور سوال ہے، ٹھیک ہے ان ساری جگہوں کے پر اگر خرچ نہیں کرنا ہے، پیچھے تو آپ کو پتا ہوگا اور ابھی بھی یہ سب چیزیں ہیں، لوگ ان ساری چیزوں کے پیچھے اپنی دکان مکان یہاں تک کہ بیویاں تک جوئے میں ہارتے ہیں. اور شراب میں حالت یہ ہوتی ہے اپنے مکانات اپنی پراپرٹی یہ ساری چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد قرض وغیرہ ہونا یہ الگ چیز ہے. بھکاری بنا دیا جاتا ہے. اور یہ بیڑی سگریٹ تمباکو شراب آپ دیکھیں کہ عمومی طور کے پر بھیک مانگتے ہیں. آپ کسی کے سامنے دیکھیے بیڑی پینے والا سگریٹ پینے والا تمباکو استعمال کرنے والا بھیک مانگتا ہے. ایک سگریٹ دے دو، بھیک مانگ رہا ہے نا. وہ پیسہ دے گا تو نہیں خرید رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا پی رہا ہے تو اس کے سامنے بھیک مانگتا ہے. ایک دے دو، ایک پوڑی دے دو، ایک بیڑی دے دو، ایک سگریٹ دے دو. بھکاری بنانے والا عمل ہے. اب یہاں دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے خرچ کہاں کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں انہیں خرچ کیا جائے. یہ حالت جنگ میں ہے، جب مسلمانوں کو سخت ضرورت و فنڈ کی تو ایسی صورت میں ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کیا جائے گا. اب یہاں اشتراکیت جس کو کہا جاتا ہے کمیونزم، اس کا نظریہ کیا ہے کہ اصل میں لوگوں کی پراپرٹی جتنی بھی ہوتی ہے اصل مالک حکومت ہے. جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اتنا ان کو دیا جائے گا، باقی سب کے سب حکومت کے تابع رہیں گی. یعنی اصل مالک حکومت کو بنایا جاتا ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے. اسلام صاف کہتا ہے عام حالات میں اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، عام حالات میں صدقہ کرو، باقی جتنی پراپرٹی بنانا ہے بنا سکتے ہو، بس شرط ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، مال کا حق ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پابندی نہیں ہے. اللہ نے اگر اربوں خربوں کا مالک بنائے بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت ہم کو منع نہیں کرتی ہے. لیکن یہ جو اشتراکیت ہے، خاص طور سے پیچھے آپ نے دیکھا کہ بنگال وغیرہ کے اندر یہ حالات جب بنے کہ باقاعدہ کمیونزم کی بنیاد کے پر جب ان کی حکومت ان کے اقتدار آئے تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ جن لوگوں کی جتنی زمینیں تھیں، اب کسی کے پاس کئی سو ایکڑ ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام 10 ایکڑ 20 ایکڑ میں ہو جاتا ہے، اتنا رکھو، باقی حکومت اپنے تابع میں لے گی، وہ جسے چاہے دے سکتی ہے. یہ ایک بڑا المیہ لوگوں کے لیے بن گیا تھا کمیونزم اشتراکیت کا. اور بہرحال روس کے اندر یہ فیل ہوا، چین کے اندر فیل ہوا. ایک ٹائم تھا ان چیزوں کے چلنے کا، لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اب یہاں آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان مالوں کو کس جگہ کے پر خرچ کرنا ہے؟ یتیموں کے پر. یہ سب سے اولین مستحق ہوتے ہیں. اب چونکہ جنگ کے تعلق سے احکامات جاری ہیں تو جنگ کے بعد عمومی طور کے پر بچے یتیم ہوتے ہیں، اس لیے کہ مارا جانے والا مرد ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یتیم جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی کفالت کرنا، ان کے پر مال خرچ کرنا، یہ سماج اور معاشرے کی بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اسلام میں یتیموں کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہے، یتیم خانہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو یتیم خانہ کھولتے ہیں نا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اسلامی مزاج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل قریب قریب ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے گھر میں رکھو. اسی لیے آپ نے کہا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہے. اگر اس کا باپ نہیں ہے تو باپ کی جگہ کوئی اور اس کو محبت دینے والا، سایہ دینے والا اور اس کی نگرانی کرنے والا ہو. اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی ممتا دینے والا کوئی ہو. بھائی بہن نہیں ہے تو وہ اسے مل جائے، گھر کے اندر مکمل طور پر اس کو سہارا دیا جائے.
یتیم خانہ کھولنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسے نفسیاتی طور پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ تو سماج کا کٹا ہوا انسان ہے، تو عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے والا نہیں ہے، تیرے ماں باپ نہیں ہے، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم تیری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ نفسیاتی طور کے پر اسے کمزور کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اسے ہر طریقے کا سہارا، صرف مالی ضرورت نہیں، اس کو جو ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، بھائی بہنوں کے پیار کی ضرورت ہے، سماج اور معاشرے کی ضرورت ہے، سب اسے پرووائڈ کیا جائے، مہیا کیا جائے۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ اس کے اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ رکھ رہے ہو یہ بہتر ہے، اور وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ ہر بدنیت اور نیک نیت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یتیم مالدار ہوتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ زیادہ پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ یتیم ہے تو اس کے پراپرٹی، اس کے مال کے پر ناجائز طریقے سے میں قبضہ کر لوں یا غلط سلیقے سے اس کی جائیداد کو میں لٹا دوں، نہیں، بلکہ اس ضمن میں سورہ نساء کی ابتدا کے اندر باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو انہیں اپنے ساتھ رکھے اور ضرورت کے تحت ان کا مال لے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو انہیں اپنے ساتھ میں رکھے، جو اس کا مال ہے اس کے پر خرچ کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ اپنا کاروبار یا نوکری کر سکے، تو اس کی ساری پراپرٹی اس کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ اسے آسانی کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ یہ جنگ سے متعلق کچھ احکامات تھے۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس سے جو احکامات چل رہے ہیں یہ خاص طور سے خواتین سے منسلک ہے۔ نکاح خواتین سے متعلق جو ان کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، طلاق سے متعلق ہے، خلا سے متعلق ہے، یہ سارے احکامات زیادہ تر اب خواتین سے منسلک ہوں گے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ دروس میں ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں آئے اور اسلام میں ان کے مسائل سے متعلق جو باتیں سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی ہیں اسے سماعت کریں، تاکہ اسلامی رہنمائی انہیں مل سکے اور اسلام کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔